खालिक के करम का है इशारा शान रमजान, आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान, दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमजान, پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا. جی شان رمضان اور شان رمضان میں نعمت افطار آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. معلومات ہی معلومات ڈاکٹر سید عمران ودود کے ساتھ، اور اس کچھ سیگمنٹ کے بعد ایک مرتبہ پھر بزم علماء سجی ہے اور ملک پاکستان کے مقتدر مستند چہرے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور حضرت علامہ مولانا عمران بشیر صاحب. آپ تینوں کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. کچھ سوالات ہمارے کالرز کے تھے اور ذہنی الجھنیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہمارے ویورز ہی ہماری اسٹرینتھ ہیں اور انہی کے کویسچن سے ہماری بزم میں جو ہے وہ چار چاند لگتے ہیں. میں چاہتا ہوں وہ جو سوالات رہ گئے تھے پینڈنگ، لیٹ یو فنش اور دیٹ آل کے، تاکہ جلدی سے سوالات ختم ہو جائیں. دیکھیں ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ کچھ جمعے مس ہو گئے بیماری کی وجہ سے، تو اب کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے کسی قسم کا. جب نماز آپ کی قضا ہو گئی تو نماز قضا ہونے پر کفارہ نہیں ہوتا، اس کی قضا کرنی ہوتی ہے. تو ایسی جمعے بھی جو آپ کے قضا ہوئے ہیں تو ان جمعوں کی آپ قضا ادا کریں گے. اور جمعے کی قضا کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں چونکہ جو جمعہ ہے 2 رکعت جمعہ، وہ اس کے لیے جماعت شرط ہے. جماعت تو نکل گئی آپ کی، تو اب آپ نے قضا کرنی ہے ظہر کی نماز، یعنی ظہر کے آپ 4 فرض جو ہے وہ اس کی قضا پڑھیں گے، اس کی قضا کریں گے جو آپ کے مس ہوئے ان کے. اور اگر آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے تو توبہ کریں گے رب کی بارگاہ میں. لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں کیے ہوں گے، بیماری کی وجہ سے ہوئے. لیکن ساتھ یہ مسئلہ سن لیں کہ بیماری کی وجہ سے اگر آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ چل کر مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو آپ کو جمعے کی جماعت کی حاضری معاف ہوگی، نماز معاف نہیں ہوگی. تو آپ نماز ادا کریں، بھلے گھر کے اندر ادا کریں، ظہر کی نماز ادا کریں گے. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے جس طرح چاہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر ایک جو ہے وہ بہن نے سوال پوچھا تھا بیماری کی وجہ سے جوتوں کے اندر ہی اگر نماز پڑھ لی، جوتے اگر پاک ہیں تو پاک جوتوں میں نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو گئی. لیکن سجدہ اگر وہ کرنے پر قادر ہیں اور سجدہ کرتی ہیں درست انداز میں، تو پھر اس میں وہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو انگلیاں لگنی ضروری ہے. اگر جوتا اس طرح کا ہو تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. لیکن جس طرح انہوں نے پوچھا اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایسی بیمار ہیں کہ اس طرح سجدہ کرنے پر قادر نہیں تھی. غالباً اشارے والی نماز کا پوچھا، تو پھر ہو جائے گی. اگر جوتے پاک ہیں تو ہو جائے گی. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کون سا درود ہے جس سے درود و سلام دونوں ادا ہو جائیں؟ عام طور پر جو بھی درود ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر درود و سلام دونوں موجود ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آخر جب وسلم کہہ دیتے ہیں تو وہ سلام بھی آ گیا. اور الگ الگ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو جائز ہے. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ الگ درود اکیلا سلام مکروہ ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اکیلا درود اکیلا سلام بھی مکروہ نہیں ہے، ادا ہو جاتے ہیں، باعث ثواب ہی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ملا کر پڑھنا چاہیے. باقی ایک بہن نے پوچھا تھا کہ ظہر، عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ میں دوسری رکعت پہ جو تحیات ہے وہ کہاں تک پڑھی جائے گی؟ عبدہ و رسولوں تک، یا مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر پھر کھڑے ہوں گے اور تیسری رکعت میں ثنا سے شروع کریں گے؟ تو دیکھیں اس کے یہ سنت غیر موقدہ کہلاتی ہے، اور سنت غیر موقدہ جو 4 رکعت والی ہوتی ہے اس میں التحیات آپ آخر تک پڑھیں گے، یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے اور کھڑے ہو کر ثنا سے شروع کریں گے، تیسری رکعت اس طرح کریں گے. لیکن اگر بالفرض کسی نے اس طرح نہیں کیا اور سنت مؤکدہ کی طرح اس کو ادا کر لیا، سنت غیر مؤکدہ کو، اس صورت کے اندر بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز میں حرج نہیں ہے. لیکن طریقہ بہرحال افضل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے. لیکن یہ سنت غیر مؤکدہ کا نہیں، عصر اور عشاء کا. ظہر والی جو سنت قبلیہ ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا طریقہ وہی ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، وہ عبدہ و رسولوں تک پڑھ کر ہی آپ کھڑے ہوں گے. باقی آخری سوال ایک جو ہے بھائی نے پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں چلتے چلتے روزہ یاد ہے اور گندم کا ایک دانہ چبا لیا، تو اب روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھ گندم کا ایک دانہ ہو یا زیادہ ہو، الفطر مما داخلا، حدیث کے اندر لفظ ہیں کہ جو چیز آپ باہر سے اندر داخل کریں گے منافذ اصلیہ کے ذریعے، اور منہ بھی منفذ اصلی ہے، جو چیز آپ نے باہر سے اندر داخل کیا ہے وہ روزہ توڑ دیتی ہے، اندر چلی گئی. یہ ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے جان بوجھ کے اندر لیا ہے، چبایا ہے، جیسے خود کہہ رہے ہیں چبایا، تو روزہ اس سے ٹوٹ گیا، آپ پر جو ہے وہ روزے کی قضا لازم ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ جو ہے وہ اگر منہ کے اندر پھنسا ہوا، پہلے سے ہی کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، وہ جو چنے والا مسئلہ ہے وہ الگ ہے، وہ پہلے سے پھنسے ہونے کی صورت میں ہے منہ کے اندر. یہ تو آپ نے باہر سے گندم لے کر خود دانہ چبا کر کھایا، اس سے روزہ بہرحال فاسد ہو جاتا ہے. تمام سوالات ہو گئے. جزاک اللہ. میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، طہارت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، قلب کی طہارت کیا ہے؟ دل کیسے صاف ہوگا؟ دل کی دھلائی کیسے ہوگی؟ وہ ہم نے ایک شعر سنا ہے نا، خانوادہ اعلیٰ حضرت میں سے کسی کا ہے کہ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، اس گرد کو زمزم دھوتا ہے
اس میل کو آنسو دھوتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی، جیسے علماء کرام نے بدنی طہارت کے حوالے سے گفتگو کی، اسلام جہاں ظاہری اور بدنی طہارت کا حکم دیتا ہے وہاں ہر چیز کی طہارت کا حکم دیتا ہے. آپ کی آنکھ بھی پاکیزہ ہو، یعلم خائنۃ الاعین وما فی الصدور، آپ کے جو ہے وہ سوچیں بھی پاکیزہ ہوں، آپ کے افکار و خیالات بھی پاکیزہ ہوں. اور اسی طرح یہ جو دل ہے یہ تو شہنشاہ ہے پورے بدن کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا جسم کا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ فرمایا اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا وہ تمہارا دل ہے. تو دل کی پاکیزگی تو ایک ایسی چیز ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم اپنی شکلوں کو، صورتوں کو چمکانے کے لیے کاسمیٹکس بہت مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، ریٹ بڑھتا جا رہا ہے کہ میری شکل اچھی ہو جائے، میرا چہرہ اچھا ہو جائے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم. رب تبارک و تعالی شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا اچھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آئے، قلب طاہر کے ساتھ آئے، اچھے دل کے ساتھ آئے. اور فرمایا کہ یہ دل اگر صاف نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے. دیکھیں دل کو اچھا وہ آ رہے ہیں اور رب تعالیٰ ان کا دل دیکھ رہا ہے سبحان اور پھر اس کا اعلان بھی کر رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ بالکل دیکھتا ہی دل ہے. فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اس کو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی لگنے کی وجہ سے، فرمایا تمہارے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. فرمایا کہ اگر دلوں کو چمکانا چاہتے ہو، وہ ہمارے ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے تو پرانے لوہاری گیٹ کے اندر وہ ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا ہوتا تھا، پانڈے کلی کرا لو پانڈے کلی کرا لو، وہ برتنوں کو چمکانے کے لیے وہ آواز دے رہا ہوتا تھا. فرمایا وہ برتنوں کو کلی کرانے کے لیے اگر دل کو کلی کرنی ہے تو لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. اللہ کا ذکر جو ہے یہ دل کی کلی کرتا ہے، دل کو منور کرتا ہے. آخری بات کہوں گا، دیکھیں یہ دل آئینہ ہے، اس دل کی حفاظت کرنی چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا جو مرکز و محور ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے، وہاں سے نور پھوٹتا ہے. اور انسان کی لا صلاۃ الا بحضور القلب ولا دعا الا بحضور القلب، ہر چیز کے اندر فرمایا تمہارا دل حاضر نہیں تو نہ دعا قبول ہے، نہ ذکر قبول ہے، نہ نماز قبول ہے. ہر چیز کے لیے حضور قلب جو ہے وہ لازم و ضروری ہے. لیکن اس دل کی حفاظت کرنی ہے. فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ جو سیاہ نقطہ ہے، بلیک سپوٹ ہے، وہ مٹ جاتا ہے. لیکن نہ کرے تو بار بار سیاہ نقطے لگتے لگتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر انسان نیکی کی طرف نہیں آتا ہے، عبادت کی طرف نہیں آتا ہے، اس کو مزہ نہیں آتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو فرمایا اس دل کی حفاظت کرو، اس دل کو طاہر رکھو، پاکیزہ رکھو، تاکہ انوار و تجلیات اس پر اتر سکیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکتیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. میں مفتی حسن نبی نیازی صاحب، کہ وقت میرے پاس کم بچا ہے تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ عقل کی جو آپ نے فرمایا طہارت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ عقل کی طہارت کیا ہے. دیکھیں جس طرح بدن کی طہارت ضروری ہے، جس طرح قلب کی طہارت ضروری ہے، اسی طرح عقل کی تطہیر بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کیسے عقل کی طہارت؟ میں عرض کرتا ہوں، جیسے عقل دیکھیں ہم جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہمارے ایکشنز ہیں، چاہے ہماری ورڈنگ ہی کیوں نہ، الفاظ، یہ بھی ہمارے ایکشن ہے نا، الفاظ ہوں یا نقوش ہوں یا ہمارے افعال ہوں، ان کی بیک پر کیا ہے، ان کے پیچھے کار فرما کیا چیز ہے ہماری عقل. جو ہمارے خیالات ہیں، جو ہمارے افکار ہیں، وہی افکار، وہی خیالات الفاظ کی صورت میں ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں. وہی افکار، وہی خیالات نقوش کی صورت میں ہم لکھتے ہیں ہاتھ سے، جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. پھر اب جو ہمارے اعمال ہیں وہ بھی انہی خیالات، انہی سوچوں کے مطابق ہوتے ہیں. جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ویسے ہمارے عمل ہوتے ہیں. ہماری سوچ اچھی ہوتی ہے تو ہمارے عمل اچھے ہوتے ہیں، ہماری سوچ بری ہوتی ہے تو ہمارے عمل برے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل تو ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ چونکہ بری ہوتی ہے، انٹینشن، نیت جسے کہتے ہیں، وہ بری ہوتی ہے تو وہ بری نیت اس اچھے عمل کو خراب کر دیتی ہے. وہ بری سوچ اس اچھے عمل کو خراب کر دیتی ہے کہ وہ عمل بظاہر اچھا ہے لیکن چونکہ ہماری انٹینشن اچھی نہیں ہے اس لیے وہ عمل اچھا نہیں. اس لیے عقل کی تطہیر بھی انتہائی ضروری ہے. ہر شرک سے پاک ہو، ہر کفر سے پاک ہو، ہر بری سوچ سے پاک ہو. ہمارے کردار کی درستی کے لیے، کردار کی
طہارت کے لیے عقل کی طہارت ضروری ہے اور اولین ضرورت ہے. پہلے عقل کی طہارت ہوگی تو اس کا اثر ہمارے کردار کی طہارت پر ہوگا. اور اسی کے اندر وساوس بھی شامل ہیں. جو برے خیالات آتے ہیں, چاہے وہ اعتقادیات کے بارے میں جو خیالات آتے ہیں, باقاعدہ حدیث میں مذمت بھی کی گئی اور منع بھی فرمایا گیا جب تمہیں اس طرح کے خیال آنا شروع ہو جائیں کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا تو فوراً جھٹک دو. لاہور شریف پڑھنے کا حکم ہے, تعوذ پڑھنے کا حکم ہے. اور یہ جو لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ برا کام جو ہے, برے کام کی اگر ہم نے نیت کی تو برے کام کی نیت کرنے پر گرفت نہیں ہے, اچھے کام کی نیت پر ثواب ہے. برے کام کی نیت پر گرفت نہیں ہے, برا کام کریں گے تو ہی گرفت ہوگی. اس بارے میں ایک مسکنسیپشن ہے, وہ دور کر لینی چاہیے. حدیث میں جہاں وضاحت فرمائی گئی نا, وہاں مطلب یہ ہے کہ صرف خیال, صرف نیت جو ہے, صرف خیال اس پر گرفت نہیں ہے. لیکن اگر عزم کر لیا, یعنی پختہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ جرم کروں گا ہی کروں گا, اب بعد میں کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو اس عزم پر گرفت ہے. وہ گناہ نہیں کیا لیکن گناہ کا چونکہ عزم تھا تو اس عزم کا مواخذہ رب کی بارگاہ میں ہے, اس لیے اس پر توبہ لازم ہے. تو خیال, نیکی کا خیال بھی ثواب کا کام ہے. گناہ کا صرف خیال برا نہیں ہے لیکن عزم کر لیا اگر تو وہ گناہ برا. تو خیر بہرحال خیال بھی برا ہی ہے لیکن گرفت کی بات ہے, گرفت ہے کہ نہیں, تو گرفت خیال تو وہ برا ہے لیکن وہ غیر ارادی طور پہ لیکن اس پر گرفت نہیں ہے. لیکن اگر عزم کی صورت میں ڈھل گیا, پختہ ارادہ بن گیا تو اس پر گرفت بھی ہے. لہذا عقل کی تطہیر, عقل کی طہارت بھی انتہائی ضروری ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرما دی. مولانا بدن کی طہارت کے حوالے سے میں آپ فرما رہے تھے, اتنی اچھی سی بات تھی کہ اعضائے جو وضو ہیں, اللہ اکبر, ان کی چمک دمک کے ساتھ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ بدن کی طہارت بہت زور دیا گیا اسلام میں اس ٹرانسپیرنسی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سورہ مدثر کو ہم اٹھا کے دیکھیں. بس یا بک فطہر, اللہ اپنے محبوب کو ذمہ داریاں دیتے ہوئے کچھ ہدایات دے رہے ہیں. اس میں سے ایک ہدایت یہ بھی دی کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے اور پاکیزہ ہونے چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طاہر الاجساد, تم اپنے جسموں کو پاک کرو, طہرکم اللہ, اللہ تمہیں پاک کر دے گا. تمہارے جو بس میں ہے تم اپنے جسموں کو پاک کرو. اور فرمایا جس رات کو انسان پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بالوں کے اندر اس کے ساتھ مستقل رب کی رحمتوں والے فرشتے اس کے ساتھ سوتے ہیں. اور جب جب کروٹ بدلتا ہے فرشتہ کیا کہتا ہے, اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا, اے کریم رب میں تیرا فرشتہ تیری طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کی ہر کروٹ پہ بخشش فرما دے, کیونکہ یہ رات کو پاک بدن کے ساتھ سویا تھا, صاف بدن کے ساتھ سویا تھا. آج پوری دنیا میں معاشی بحران ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں ماں باپ بھی اور ہمارے ماں باپ بھی, پوری امت کے سب کچھ قربان. آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کا اہتمام تم کر لینا, غسل الاناء, برتنوں کو صاف کر لینا, اور اسی طریقے سے یورثان الغنا, تم برتنوں کو پاک رکھو, اور باہر جو تمہارا صحن ہے, راستے ہیں, محلے ہیں, سڑکیں ہیں, ان کو صاف رکھو. میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے اوپر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. کیا بات, سبحان اللہ. اور ساتھ برکت کا نسخہ دیا آپ نے. جی نسخہ. اور ساتھ ہی فرمایا لا تشبہوا بالیہود ان اللہ نظیف یحب النظافہ ان اللہ طیب یحب الطیب. اللہ پاک خود پاکیزہ ہیں, پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرف نہیں جا رہا تو فرمایا تم یہودیوں کی مشابہت کر رہے ہو, اس سے بچو. اور آخری گزارش عرض کرنا چاہوں گا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر قبلہ منکرات الشوارع پورا ایک باب باندھا ہے کہ راستوں کے کیا کیا منکرات ہیں, اور باقاعدہ لکھا ہے کہ ہمارے اکابر ایسے لوگوں سے سودا تک نہیں لیتے تھے, سامان نہیں لیتے تھے, جنہوں نے ناجائز تجاوزات کر کے سڑکوں کے اوپر سودا سامان رکھ لیا. اور اسی طریقے سے قربانی کا سیزن آ رہا آگے, اپنے جانوروں کو باہر باندھ دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. بہت خوب. اب باہر والوں کو دیکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم راستہ اور سائے دار درخت کے نیچے کوئی بھی سائے والی جگہ ہے اس کو پاک رکھو, اللہ تمہیں ہر گناہ سے پاک فرمائے. کیا بات ہے مولانا, بہت خوب. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, مولانا عمران بشیر صاحب, علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, آپ تینوں علماء کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور ہماری رونق بڑھائی. آپ نے طہارت کی بات کی, صفائی کی بات کی. میرے آقا کا عالم دیکھیے, بدستے خود سجے پیون تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا. بدستے خود سجے پیون تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا. یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دسترس میں کیا نہیں تھا. یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دسترس میں کیا نہیں تھا. بریک, اور انشاءاللہ اس بریک کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں سیگمنٹ
چاند اور تارے، چھوٹے چھوٹے چاند اور تارے لے کر آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس وقفے کے بعد۔ خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان